اللہ رب العالمین نے بعبدہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ عبودیت کا تعلق بندے سے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت جب بندہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے خالص ہو، کسی اور کی عبادت اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے تمام تر انعامات کے باوجود کسی اور کی عبادت کرے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا۔ اس کو اسراء کہتے ہیں۔ اس کے بعد کا پھر جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ الگ الگ دونوں معنی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اسراء و معراج۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جسم کے اعتبار سے کروایا ہے، جسدی اعتبار سے، نہ کہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں خواب میں۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ خواب بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خواب دیکھا ہو، اس کے بعد سچ ہو، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر خواب دیکھا تو وہ حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ حقیقت پر مبنی ایسا ہوتا ہے، حقیقت پر مبنی وہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر خواب دیکھا ہے تو صبح جس طرح بندہ سو کر اٹھتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور سورج کو وہ دیکھتا ہے، اسی طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر کئی ساری نشانیاں بھی دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں بھی دیکھا، انبیاء کی امامت بھی کروائی۔ اس بات میں ذرا اختلاف ہے کہ انبیاء کی امامت جاتے ہوئے کروائی یا واپسی پر کروائی، لیکن کروائی اقصیٰ میں۔ اور اسی طرح مسجد حرام کو بھی اللہ رب العالمین نے حرام کہا اور اقصیٰ کو بھی مبارک جگہ کہا، اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اسراء اور معراج ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نیند سے جگایا گیا، آپ بیت اللہ میں آئے، وہاں سے پھر حتیم، جس کو ہم کہتے ہیں، حتیم کے اندر سے پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام سواری پر سوار ہوئے، جبرائیل امین آپ کو لے کر گئے، اور یہ کم و بیش جو سفر ہے شام کا، سیریا کا، یہ 40 راتوں پر مشتمل ہے۔ 40 یا 1 ماہ، دونوں اقوال ملتے ہیں، اور یہ ون سائیڈ ہے، آنا جانا اگر دونوں لگائیں تو 80 دن، 80 راتیں، اتنا لمبا سفر ہے۔ اسی طرح پھر جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سواری براق ہے، وہ تا حد نگاہ اس کا قد ہے، بعض صفات اس کی ذکر ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے لیلہ بھی کہا، حالانکہ یہ ایک رات کا ہے۔ لیلہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا کہ پوری رات اس میں اللہ رب العالمین نے استعمال نہیں کی، صرف نہیں ہوئی، یعنی پوری رات کا یہ سفر نہیں ہے، بلکہ رات کے کچھ حصے کا یہ سفر اللہ رب العالمین نے رکھا تھا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معراج کروائی گئی، اسراء کروائی گئی۔ اور پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حتیم سے اقصیٰ لے جایا گیا، وہاں کی ساری چیزیں دکھائی گئیں، امامت ہوئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، وہاں سے پھر سدرۃ المنتہا تک آپ جبرائیل امین کے ساتھ گئے، پھر آسمانوں پر ملاقات ہوتی رہی نبیوں کے ساتھ، مختلف سارے وہ ایک تفصیل موجود ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی حالت میں بھی دیکھا ہے، اور پھر وہاں پر ہی یہ نمازوں کا سلسلہ ہوا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 2 چیزوں کو پیش کیا، ایک دودھ اور ایک شہد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے شہد لے لیا، اور یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے مکالمہ بھی ہوا تھا۔ تو بہرحال اس میں نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی بے شمار، اور ان لوگوں کے لیے جواب ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پر، آپ کے موضوع پر اعتراض کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مشرکین کو آ کر یہ خبر دی، اطلاع دی، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا تھا وہ بھی اسی وجہ سے ملا تھا کہ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ کا ساتھی محمد علیہ الصلاۃ والسلام ایسی بات کرتا ہے، کہ اگر محمد علیہ الصلاۃ والسلام یہ بات کرتے ہیں پھر سچی، میں ایمان لاتا ہوں۔ اس لیے پھر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر پھر صدیق کہلائے رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ بلائنڈ اعتبار، یہ نہیں تھا کہ ہاں میں پوچھوں گا، ہاں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس پھر ہے، میرا ایمان ہے اس پر۔ حالانکہ عقل نہیں مانتی تھی اس وقت، ان لوگوں کو پتا تھا کہ اتنی مسافت اور رات کے کچھ حصے میں ہو نہیں سکتا، لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتائی بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، وہ کھڑکی اس طرح، تو پھر لاجواب ہو گئے، اور یقیناً یہ حق تھا، لاجواب انہوں نے ہونا تھا۔ اس کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کب ہوا، سال کا حساب بھی، اسی طرح مہینے کا حساب بھی۔
بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ 1 سال قبل ہجرت سے پہلے تھا، بعض کہتے ہیں 2، بعض کہتے ہیں 3، بہرحال ہوا یہ مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے۔ دوسرا اس میں مہینے کے اعتبار سے ہے، ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ جہاں مسلمانوں نے عمل کرنا ہوتا ہے وہاں تو کرتے نہیں ہیں، دیگر بہت سارے عمل کرتے ہیں جو ان کو تباہ اور برباد کرتے ہیں۔ 27 رجب ہمارے ہاں باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے، ہم اس کو شب معراج کہتے ہیں، عبادت ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بدعات ہوتی ہیں۔ جب اس کے مہینے کا ہی، سال کا ہی تعین نہیں ہے، مہینے کا ہی تعین نہیں ہے، خود رسول اللہ نے نہیں کیا، باقی نشانیاں آپ نے بتائی، اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے، تو کیا خیال ہے اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ مشکل تھا، محیط تھا کہ اللہ رب العالمین سال اور مہینہ اور رات اور دن اور وقت نہ بتاتا؟ یقیناً بتاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ بتاتا، لیکن اللہ نے نہیں بتایا۔ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نہیں وعدے کیا، جب وعدے نہیں کیا تو پھر ہم کیسے وعدے کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کوئی سال کا تعین کر لیں یا سال کے بعد رجب میں 27 کا تعین کر لیں؟ تو یہ سارے انسان کے اعمال کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، خرافات ہیں، بدعات ہیں، ان سے اس کو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد انسان کو بنی اسرائیل کا، یعنی ہم مسلمانوں کو بنی اسرائیل کے کچھ واقعات بتائے ہیں، خاص طور پر ان کے وہ دور جو ان کے طاقت والے تھے، حکومت والے تھے، اللہ نے وہ ان کا یہاں ذکر کیا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ انہوں نے فساد کیا، 2 مرتبہ ان کی حکومتیں گئیں۔ اب دیکھا جائے تو یہ 4 دور بنتے ہیں، حکومت ملی، پہلے نہیں تھی، حکومت ملی، پھر گری، پھر ملی، پھر گری، اس اعتبار سے یہ 4 ادوار بنتے ہیں، دور کی جمع ادوار، زمانے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر یہاں اس لیے کیا ہے مسلمانوں کے لیے اس صورت مبارکہ کے اندر، تاکہ مسلمان اگر حکومت میں آئیں، اللہ رب العالمین ان کو سلطہ دے، ملکہ دے، تو وہ باغی نہ ہوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو انکار نہ کریں، اکڑ نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، بلکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر وہ اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے اس کے اندر اللہ کے فیصلوں کے مطابق فیصلہ کریں، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کریں، اور جو اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی ہے اس کو لاگو کریں۔ اور جو شریعت لاگو کرتا ہے، جو ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے دور کو، اس کی حکومت کو زیادہ وسیع کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس طرح اللہ نے وعدہ بھی کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو یہ بنی اسرائیل کے ان ادوار کا ذکر کرنے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام، اس قرآن کے ماننے والے، اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ اللہ اگر کوئی نعمت دے سکتا ہے تو اللہ لے بھی سکتا ہے، اس کی قدر انسان نے کرنی ہی کرنی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کے ذمے رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس میں پھر یہ بھی وضاحت، بعض مفسرین نے انہی آیات کے ضمن میں یہ وضاحت بھی کی ہے کہ انہوں نے جب فساد برپا کیا تھا 2 مرتبہ، حکومتیں ملنے کے بعد 2 مرتبہ جب فساد برپا کیا تھا، تو بعض روایات سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر ایسے بادشاہ، ایسے لوگ مسلط کیے تھے جنہوں نے ان کو مارا تھا، ان کی پٹائی کی تھی۔ اگر ان واقعات کو سامنے رکھیں، ایک کا نام بخت نصر بعض روایات سے ملتا ہے، ایک ہے بابل کا بادشاہ، اس کا نام بڑا عجیب و غریب سا ہے، وہ نام بھی خیر اس کا ملتا ہے، لیکن وہ ساری روایات مصدقہ نہیں ہیں، نبی علیہ السلام سے اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان چیزوں کو بتایا، یا نبی علیہ اللہ رب العالمین ان آیات کو جب نازل کیا، تو اس کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ کے باغی ہوں گے تو پھر اللہ کسی بھی طرح ان کو پکڑ سکتا ہے، وہ معیشت کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ کسی اور حکومت کا، یعنی مغلوب ان کو کر دیا جائے، محکوم کر دیا جائے، الغرض اللہ رب العالمین کسی بھی طرح ان سے حساب کر سکتا ہے، کسی بھی طرح ان کو امتحان میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کے تناظر میں اگر ہم آج دیکھیں، آج کے حالات کو دیکھیں، تو یہ بھی حالات تقریباً ایسے ہی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت عطا کی، اس کے بعد خلافت چلی، اس کے بعد پھر ملوکیت چلی، اس کے بعد پھر چلتے چلتے بنو امیہ، پھر بنو عباس، پھر اس کے اندر حکومت گری، پھر بنو عباس آئے، اس کے بعد پھر یہ ہم برصغیر میں داخل ہو جاتے ہیں، مغلیہ سلطنت آئی، اسی طرح پھر ترک کی اگر ہم عثمانیہ کی ذکر کریں، اس کی مین جو مسائل رہے وہ یہی رہے کہ آپس کا انتشار، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نافرمانی، اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا تھا اس حکم کی اس حکم کی خلاف ورزی، اس کو توڑنا، اس کے اگینسٹ جانا، اور اللہ رب العالمین نے یہ پھر حکومتیں چھینی ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ مال و زر، مال و زر، اس زر سے مراد خواتین ہیں، عورتیں، ان کے مسائل میں بھی جب مسلمان حکومتیں الجھی ہیں
ان کی حکومتیں کمزور ہوئیں، آپس کا انتشار ہوا بلکہ خاندانوں میں انتشار ہوا ان دو وجوہات کی بنا پر، اور پھر ان کا شیرازہ بکھر گیا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ یقیناً سچا ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے انسان کی ایک صفت کا ذکر کیا ہے، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان اللہ سے خیر مانگتا ہے، دعا کیا کرتا ہے؟ دعاءَهُ بالخیر، اور اس کی صفت کیا ہے کہ یہ جلد باز ہے، اللہ سے خیر مانگتے مانگتے جلد بازی ایسی کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین سے شر لے بیٹھتا ہے، گناہ لے بیٹھتا ہے۔ اب مانگ رہا ہے ہدایت، نیکی، اپنی کوئی ضرورت، اس میں کیا کرتا ہے جلد بازی میں کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ دے نہیں رہا، یہ کلمات وہ کہہ بیٹھتا ہے، یعنی کہ مایوس ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے خزانوں سے، وہ اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ خیر مانگتے مانگتے شر مانگتے بیٹھتا ہے، یہ خیر کے راستے پر چلتے چلتے شر کے راستے پر چلتا ہے، اور یہ اس کی ایک خصلت ہے جو انسان کی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین کا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور یقیناً انسان ایسا ہی ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین سے جب مانگنا ہے تو پھر تسلی سے مانگنا ہے، دل لگا کر مانگنا ہے، اس پہ جلد بازی نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین نے پھر دنیا اور آخرت کی ان لوگوں کی مثال دی ہے جو دنیا مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کی مثال دی ہے جو دنیا نہیں مانگتے۔ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو دنیا کے طلبگار ہیں، اس کی زندگی مانگتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سے سوال کرتے ہیں، اور من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، کہ اللہ رب العالمین سے عجلت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں کہ دنیا کی ہمیں ہر چیز مل جائے، دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اچھی مل جائے، دولت چاہیے وہ مل جائے، اس طرح جلدی کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کو ہم دے بھی دیتے ہیں، ان کو ہم دے بھی دیتے ہیں، عطا بھی کر دیتے ہیں، ان سے سنبھالی بھی نہیں جاتی۔ اور اسی طرح ان کا پھر حشر جو ہوتا ہے وہ کفر والا ہوتا ہے، کہ دنیا کے مال و دولت میں الجھ کر اس کے اندر اپنے آپ کو لگا کر دین کی طرف راغب نہیں ہوتے، اللہ کا جو مال ہوتا ہے، اللہ نے جو دیا ہوتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر یہ کفر کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ ان پر آتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو اللہ سے دنیا نہیں مانگتے بلکہ آخرت کے طالب ہوتے ہیں، اللہ سے آخرت مانگتے ہیں، اور آخرت اللہ کہتا ہے جو آخرت اللہ سے مانگتے ہیں اللہ ان کو دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ اس میں دو فائدے کیا ہیں کہ جب بندہ اللہ سے آخرت مانگتا ہے تو اللہ بندے کو اس کی دنیا اس کی ضرورت کے مطابق دے دیتا ہے، حالانکہ اس نے مانگی نہیں، آخرت اللہ نے اس کو دینی ہی دینی ہے کیونکہ وہ مانگ رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ جب اللہ سے بندہ آخرت مانگتا ہے تو اس کے اندر لگاؤ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، اللہ کی بات ماننے کا اس کو یہ ذوق ہوتا ہے کہ میں اللہ کی بات مانوں، اللہ رب العالمین مجھے دے گا۔ اس تناظر میں جب وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ اس کے اوپر فراوانی دے دیتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہان دیتا ہے، اس میں ایک نہیں، ہاں جو ایک ہی مانگتا ہے اور اس میں عجلت بھی کرتا ہے، جلدی بھی کرتا ہے، یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، اللہ کہتا ہے اس کو تو پھر نہیں ملتا ہے، اس کو اگر ملتا بھی ہے تو دنیا کی کچھ وقت کے لیے اس کو عیش و عشرت مل جاتی ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ چھیننی ہی چھیننی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں دوسری کیٹیگری والا بنائے۔ اللہ نے پھر آگے کہا کہ جو والدین ہیں ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کا یہ حکم دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یقیناً اللہ رب العالمین نے یہ حقوق العباد کے اندر پہلا حق رکھا ہے، اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کی ہے کہ والدین حقوق اللہ کے اندر سب سے پہلا اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ حقوق العباد کے اندر پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہاں تک کہ وہ بھلے مسلمان بھی نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ آپ کے ذمے ہیں، والدہ کے متعلق سوال کیا تھا کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہو سکتا ہے آپ کے اسلام سے متاثر ہو کر وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی پابندی لگائی ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف۔ یہاں ہمارے ہاں ایک اور بھی بحث ہے کہ جی ماں کا مقام باپ کا، باپ کو اف کہہ لو، ماں کو نہ کہو، یا ماں کو کہہ لو باپ کو نہ کہو۔ اللہ نے کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں کے لیے، یہ کسی ایک کے لیے نہیں، ان دونوں کو نہیں کہنا کیا اف۔ اف آگے سے جھگڑا یہ نہیں ہے، اف وہ تو جھگڑا اس سے اگلا مرحلہ ہے۔ اف کا معنی یہ ہے کہ اگر والدین نے کوئی ناگوار بات کی ہے، آپ کے مزاج پر نہیں جچتی، نہیں پسند آ رہی، تو آپ آگے سے برا بھلا نہیں کہیں گے، اس کو محسوس نہیں کریں گے،
اپنے ماتھے پر سلوٹیں نہیں ڈالیں گے، نشان نہیں ڈالیں گے، اپنی آنکھوں کو اوپر نہیں چڑھائیں گے. یہ ہے اف. زبان سے کچھ نہیں کہا ابھی، جواب نہیں دیا، وہ بات جو ہو رہی ہے اس پر جواب نہیں دیا. یہ اف کا معنی ہے. ولا تقل لهما اف. اللہ نے یہ حکم دیا ہے والدین سے متعلق، اور یہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہے. اللہ رب العالمین اس کو بھی ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فضول خرچی اور اسی طرح بخیلی، ان دونوں کا اللہ نے قریب قریب ذکر کیا ہے کہ اللہ کو نہ فضول خرچی پسند ہے، اللہ کو نہ ہی اسراف یعنی کہ خام خواہ چیزیں کرتے رہنا، اور نہ ہی اللہ کو بخیلی پسند ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہ گھر کے اندر ہو یا انسان کے اپنے جسم پر ہو یا اس کی جو ضروریات زندگی ہیں بنیادی اس کے اندر ہو، اور وہ کنجوسی کرتا رہے. وہ ضرورت پوری کر سکتا ہے، اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے لیکن پوری نہیں کر رہا، کنجوسی کر رہا ہے. اس سے بھی اللہ نے منع کیا. اور ایک ضرورت نہیں ہے اس کی اور وہ ایسے ہی خرچ کیے جا رہا ہے، وہ چیز خرید، وہ لیا وہ لیا. اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ضائع کرتے رہے. ان دونوں کے درمیان اللہ نے رہنے کا حکم دیا ہے کہ نہ فضول خرچی کرنی ہے، اسراف کرنا ہے، نہ بخیلی اور کنجوسی کرنی ہے، بلکہ اس کے درمیان میں رہنا ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہے وہ لینی ہے، وہ جو زائد اور ضرورت چیز ہے وہ نہیں لینی. یہ انسان، ہر انسان اپنی ضروریات کو سمجھتا ہے، اس میں کسی چیز کو مینشن کرنے کی میں ضرورت کا مفہوم نہیں سمجھتا. کیوں؟ ہر ایک کی نیڈ الگ الگ ہے، ہر کسی کی بھوک الگ الگ ہے. کسی کی آدھی روٹی کی بھوک ہے، کسی کی ایک کی ہے، کسی کی دو کی ہے. ہر اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے بندے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں. تو اس لیے یہ ہر بندہ اپنی ضرورت کے تحت اس میں فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو تاکید کی ہے جو اللہ کے ساتھ اللہ کے وعدوں کو جھٹلایا کرتے تھے. کیا؟ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. اس طرح شعیب علیہ السلام قوم کا واقعہ بھی گزرا ہے. اسی طرح یہاں اللہ نے ایک چیز اور ایڈ کی ہے، وہ یہ ہے اللہ نے یہاں ایک چیز کا اور جو حکم دیا ہے وہ وعدہ کے حوالے سے. ناپ تول میں کمی اور وعدہ، یہ دونوں اللہ نے اکٹھے یہاں ذکر کیے ہیں. حالانکہ اور مقامات پر بھی اللہ نے ذکر کیے ہیں لیکن الگ الگ ذکر کیے ہیں. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے یہ ان لوگوں کی صفات میں ذکر کیا ہے جو اللہ کے باغی ہیں یا منافق ہیں یا دھوکہ دینے والے ہیں یا اسلام کو ظاہری طور پر اپنانے والے ہیں لیکن در حقیقت اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اپنے آپ پر ظلم جو کرنے والے ہیں، وہاں پر اللہ رب العالمین ان چیزوں کو یہ کہا ہے، گردانا ہے. لیکن یہاں پر ناپ تول کے ساتھ وعدہ خلافی، اس میں ایک تعلق ہے. تعلق کیا ہے کہ بازار جب بندہ جاتا ہے، ناپ تول کا اس کی جو چیز خریدتا ہے وہ ترازو کا اس کا تعلق ہے. کسی بھی قسم کا کوئی ترازو ہو، پیمائش والا ہو بھلے. اب اس کے ساتھ بات چیت کیا ہے؟ مثال کے طور پر میری بات ہے سبزی والے سے کہ جی 1 کلو آلو میں نے آپ سے خریدنے، اس کی وہ قیمت لے رہا ہے جو بھی ہے آج کل کے حساب سے 70-80 روپے 100 روپے، میں اس کو 1 کلو قیمت ادا کر رہا ہوں. اب وہ ناپ تول میں جب کمی کرے گا تو وہ اس وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، وہ اس بات کی وعدہ خلافی کرے گا. وعدہ کیا، بات کیا ہوئی ہے؟ 1 کلو آلو وزن کے حساب سے 1 کلو آپ دیں گے، اس کی قیمت میں دوں گا. میں قیمت تو دے رہا ہوں، وہ پیمائش کے اندر وزن کے اندر ڈنڈی مارا ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے ان دونوں باتوں کو یہاں ذکر کیا ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور وعدہ خلافی نہ کرو. گویا کہ یہ بات چیت، یہ لین دین، یہ ایک قسم کا وعدہ ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے. باقی اس کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا ان العہد کان مسئولا، ہر وعدے کا تو مسئول ہے، اس کی پاسداری کرنا تیرے ذمے ہے. جو بات تو نے کی ہے وہ اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا اس پر تجھے جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی مناسب علت ہے، سبب ہے، تو اللہ معاف فرمانے والا. اور یہی لوگوں کے درمیان بھی ہے. وعدہ خلافی جب ہوتی ہے آپ اس سے پہلے ہی اگر بتا دیں تو ایک بائی نیچر کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے بھی بندے کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کو ایمرجنسی آ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگلا بندہ جس کے ساتھ وعدہ ہے وہ بیٹھا رہے، اس کو فون کرتا رہے. آج کل فون کا دور ہے، ذرائع ابلاغ میں، اس کو ٹریس کرتا رہے، بندے بھیجے جب وہ مل ہی نہیں رہا، بات ہی نہیں سن رہا، فون بند، اٹھا نہیں رہا، پھر کیا ہوتا ہے؟ یقیناً جھگڑا ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے اخلاقیات بھی سکھائی ہیں، ان کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے. اور اسی طرح بندے کو اللہ نے آخرت کے متعلق بھی آگاہ کیا ہے. اور عام طور پر یہ آیات جو ہیں وہ اسلامی آداب کے تناظر میں آتی ہیں، یہ اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں، اگرچہ ہم ان کو حصہ بنائیں یا نہ بنائیں. یہ ساری فضول خرچی والی، والدین والی، اسی طرح ناپ تول والی، اسی طرح وعدہ خلاف، یہ اسلامی آداب ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس سے متعلق بحث نہیں کرو، گفتگو نہیں کرو، اس پر اپنا موقف نہیں دو، اس کا اظہار نہیں کرو. جس چیز کا علم نہیں، آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہے، مثلا یہ موبائل ہے، اب اس کی مینوفیکچر کا مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کس طرح بنتا ہے، اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے، کون سی دھات ہے، میں ایسے بحث کرتا رہوں.
ایسے میں اپنا موقع پیش کرتا ہوں، نہیں یہ لوہے کی نہیں، اسٹیل کی ہے، نہیں اسٹیل کی نہیں، پتل کی ہے، نہیں یہ ایسے نہیں ایسے، میرا کام ہی نہیں، مجھے اس علم نہیں. تو یہ اللہ رب العالمین نے ایک قاعدہ اور اصول دیا ہے، یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے، اور یہ بحث سے بچنے کے لیے بھی ہے. کل ہم نے سورۃ حجر کی آخری آیات میں بھی یہ پڑھا تھا کہ دعوت کے جو ہیں موعظہ حسنہ، اس کے اندر بھی یہ چیز ہے، اس سے یہ جڑتی ہے کہ بحث خام خواہ کی نہیں کرنی، مناظرہ خام خواہ کی نہیں کرنا. آپ کے پاس دلیل قوی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس دلیل پر قائم ہیں، اس دلیل کو دوسرے تک پہنچا دیں، اس کو سمجھ میں آتی ہے، وہ بات سمجھ آ گئی، وہ دلیل اس کے سمجھ میں، وہ مان لے. نہیں آتی تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، وہ آزاد اس میں، آپ آزاد اس میں کوئی خاص وہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کوئی پابندی نہیں رکھی. اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان لوگوں کو تاکید کی ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بناتے ہیں، الہ بناتے ہیں. اللہ رب العالمین کا معبود صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس سے متعلق اللہ رب العالمین نے کئی ساری آیات میں ذکر کی ہیں. اس میں اللہ نے کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. یہاں اللہ نے یہ اضافہ کیا، پہلے حکم دیا، اس کے بعد اللہ نے یہ تعارف بھی اپنا کروایا ہے، بتایا ہے. اللہ رب العالمین کا ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تو سبح لہ السماوات السبع، یہاں تک کہ آسمان بھی، ساتوں بھی، اور اسی طرح زمین بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور اللہ کی تسبیح ہر اللہ کی مخلوق بیان کرتی ہے، اس میں تفریق قطعا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے باغی ہیں. اللہ نے مشرکین کو اور ایک درخت کو، ان دونوں کی مثال دے کے ان کو اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے. اور وہ درخت مفسرین نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ وہ زقوم ہے. اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی ذکر کیا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. اللہ اکبر. یہ جہنم کا ایک پودا ہے. اب اس کو بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تھور کا درخت بھی کہتے ہیں، پودا کہتے ہیں. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے مثال اس لیے دی کہ یہ جہنم کا ایک درخت ہے. جہنم کے اللہ نے 7 دروازے رکھے ہیں. جس طرح جنت کے دروازے ہیں، اس طرح جہنم کے بھی دروازے ہیں. پھر اس کی تہیں ہیں، جیسے اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کا جو علاقہ ہے یا جو مقام ہے وہ آخری ہے تہ. اب ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر دہتی آگ ہے، جہنم ہے، تو اس میں درخت کیسا؟ اللہ کہتا ہے یہ مشرکین کی تو عقل ہے، مومن تو اس پر ایمان لائے گا. کیوں؟ اللہ نے کہا، وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا. مشرک اعتراض کرے گا، اس کو قرآن پر ہمیشہ اعتراض رہے گا، اللہ کی بات پر، محمد رسول اللہ کی بات پر اعتراض رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے فرما برداری نہیں کرنی، اس نے اطاعت نہیں کرنی، اس نے ماننا نہیں ہے. اس وجہ سے وہ اعتراض پر اعتراض کرتا رہے گا. مومن کا یہ نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں پر مشرک کی اور اسی طرح مشرک کے ساتھ اس درخت کی اللہ نے مثال دی ہے. آزمائش میں ان کو مبتلا کرنے کا اللہ نے کہا ہے. اور یہ واقعہ یا یہ اللہ رب العالمین نے جو یہاں ذکر کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ واقعہ معراج کا انکار کرتے تھے. اس انکار کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مثال بھی یہاں پر دی ہے، اور یہ دے کر وضاحت کی ہی بتایا، ان کو سمجھایا تاکہ وہ سمجھ جائیں. لیکن جس کو سمجھنا ہے وہ تو ایک بات سے بھی سمجھ جاتا ہے، جس کو نہیں سمجھنا اس کو پھر دسیوں باتیں بھی کرتے رہیں، دسیوں دلیلیں بھی دیتے رہیں، وہ پھر نہیں سمجھتا. اس طرح اللہ رب العالمین نے پھر کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر اپنے ماننے والا، رہبر، رہنما، پیشوا، اللہ اس کو اس کے ساتھ بلائے گا. اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمارا پیشوا، رہبر، رہنما، معلم، استاد کون ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما مانتے ہیں. اگر کوئی اور کسی اور کو مانتا ہے، کسی امتی کو مانتا ہے، تو پھر اللہ اس کو اس کے ساتھ بلائے گا. عیسیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، یعنی امت محمدیہ کے ہونے کے بعد، وہ یہودی یا عیسائی یا مشرک ہیں یا منافق ہیں یا اور مذاہب کو ماننے والے ہیں، وہ ان کے ساتھ بلائے جائیں گے. اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کے باوجود وہ امتی کی بات مانتے ہیں، حالانکہ دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موجود ہے، پھر بھی وہ کسی نہ کسی ہیلے بہانے کے ذریعے اپنے امام کو، اپنے فقیہ کو، مجتہد کو، محدث کو، XYZ کوئی بھی نام دیتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں اور دلیل سے انکار کرتے ہیں اور اس پر قائم ہیں. دلیل ملنے کے باوجود قائم ہیں. وہ ضد کی وجہ سے ہو، تعصب کی وجہ سے ہو، ہٹ درمی کی وجہ سے ہو، کسی بھی سبب سے ہو، اللہ ان کو انہیں کے پیچھے ہی بلائے گا. اور بلانے کے بعد اللہ پھر یہ بھی کہے گا ہاں تم نے ان کو پابند کیا تھا. اللہ نے پوچھنا، اللہ رب العالمین نے سوال کرنا ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ سے بھی کرنا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کرنا ہے. ہر امت پر اللہ رب العالمین نے انبیاء کو لے کر آنا ہے. اسی طرح جن کی عبادت ہوتی رہی
یہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ یہ بابا جی عبداللہ ہے، اسی طرح اور کئی پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ اللہ نے ان سب کو کھڑا کرنا ہے۔ ہاں بھی تم دعوت دے کر آئے تھے ان کو کہ ہاں ہماری قبر بنا کے اس کی عبادت کرنا، اس کا طواف کرنا، اس کو پوجنا، وہ اگر کہہ کر گئے ہیں تو پکڑے جائیں گے، نہیں کہہ کر گئے تو پھر بری ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے متعلق ہے، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، 11ویں کو بنا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، حالانکہ ان کی کتاب تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، بنیۃ الطالبین کتاب موجود ہے، اس کے اندر ان کا منہج موجود ہے، قطعاً نہیں کہہ کر گئے، لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ پھر اسی طرح ہو گئے جس کا نام لے رہے۔ اسی طرح اور بھی جتنے بھی ہیں وہ سارے اسی طرح ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت جمع کرے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، حوض کوثر نصیب ہو۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم سنت پر چلنے والے ہوں گے، اور سنت کا بھی ایک فرق ہے۔ سنت کا فرق کیا ہے کہ ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں، کیا اس سنت پر عمل اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح رسول اللہ نے بتایا، یا اس کے اندر ہم نے تبدیلی کر لی، ضرورت کے تحت، چاہت کے تحت، مزاج کے تحت، معاشرے کے تحت، مشہوری کے تحت، کیا اس کے اندر تبدیلی ہو گئی، یا وہ سنت ویسی ہی ہے جیسی رسول اللہ سے آئی؟ اگر تو ویسی ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ سنت پر عمل کرنے والا بھی اپنی مرضی سے تبدیلی کر کے پکڑا جائے گا، پھر اس کے درمیان بھی وہ دیوار حائل ہوگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے عادات چمکتے ہوئے اپنی امت کو دیکھیں گے اور ان کو روک دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ امتی امتی، آپ کو کہا جائے گا آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا۔ وہ صرف بدعات میں نہیں گئے، خرافات میں نہیں، بلکہ سنتوں کو بدلنے والے بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو اس لیے چھوٹی بات نہیں ہے، اپنے مزاج کے مطابق ہمیں سنتوں کو نہیں ڈھالنا، یا یہ ڈسکاؤنٹ دے دینا، رعایت دے دینا، چلو جی کوئی بات نہیں سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے اس لیے ایسے کر لو۔ اگر دلیل موجود ہے، ایک سنت کے اندر ایک سے زائد آپشن موجود ہیں، طریقے موجود ہیں، طریقے بلکہ طرق موجود ہیں، تو کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہے تو اپنی طرف سے اس میں کوئی کسی قسم کی اختراع نہیں ہو سکتی، اس پہ بین ہے، اللہ نے منع کر رکھا ہے، اور اس سے متعلق اللہ نے پوچھنا بھی ہے، اور یہ بھی اسی میں ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ۔ اللہ رب العالمین نے کتاب بھی دینی ہے اور یہ بھی گواہی دے گی، یہ بھی گواہی دے گی، اور یہ ہے بھی اسی لیے اللہ نے جو یہ ساری چیزیں محفوظ کر رکھی ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کا ومن کان فی ہذہ اعمی ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ نبینا ہوں گے، دنیا میں بھی آنکھیں بند کی، آخرت میں اللہ نبینا ان کو کر دے گا، پھر ان کا جو ٹھکانہ ہے، ان کا جو راستہ ہے وہ تو اضل ہے، ضل ہے، گمراہی والا ہے، اور وہ راستہ کبھی بھی جنت کی طرف جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، خاص کر نماز فجر کا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شفا ہے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یقیناً مومن کے لیے رحمت ہے، یقیناً قرآن شفا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا شہد شفا ہے، آج اس میں ہے کہ قرآن شفا ہے۔ قرآن یقیناً شفا ہے، بندہ اس پر ایمان رکھ کر، یقین رکھ کر اگر عمل کرے تو یقیناً وہ شفا ہی شفا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، چند دن پہلے میں نے سورۃ فاتحہ کی مثال بھی دی تھی، اور اسی طرح معوذتین ہیں، اسی طرح دیگر اور ہیں جو مجرب ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، بطور دم ہیں، اور اسی طرح قرآن انسان کے دونوں طرح سے شفا ہے، اس کا اندر بھی، اس کا باطن بھی، اس کا دل بھی، اور اس کا ظاہر بھی، اس کو روحانی طور پر بھی اس کو شفا دیتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی اس کو شفا دیتا ہے، کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ جسمانی طور پر پڑھ کر پھونک لے گا تب بھی اس کو شفا دے دے گا، روحانی طور پر اندر دل کے طور پر کیسے؟ جب اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کی تعلیم پر عمل کرے گا، اس وقت اس کے اندر سے بھی سارا اللہ رب العالمین بیماری کو زائل کر دے گا، اس کے دل کو صاف کر دے گا، اس کا تعلق قرآن سے جڑ جائے گا، اور وہ دونوں فائدے اللہ سے حاصل کر سکے گا اللہ کے کلام کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ذکر کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 سوال ہوئے تھے، سورۃ کہف میں بھی آگے واقعات ہیں اس سے متعلق بھی، اور یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہی بتایا تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے یہ روح کے متعلق، روح یہ جان کو کہتے ہیں، یہ جسم کے اندر جو سانس چل رہی، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کی طرف سے ہے خالص، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے مجھے علم نہیں دیا، اگر دیا تو تھوڑا ہے، اس کے علاوہ میرے پاس نہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے علم دیا اس کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ کے غیب کی خبریں نہ جاننے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح بھی یہاں ہوتی ہے، اگر ایسا ہوتا تو آپ روح کے متعلق بتا دیتے۔
اس آیت کی وضاحت مزید ہوتی ہے سورۃ لقمان کی آخری آیت میں۔ 5 علوم ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، ان میں یہ موت بھی ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ موت کہاں آنی ہے، کیسے آنی ہے، کب آنی ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اور اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے یہ وضاحت کر دی کہ کہہ دو کہ اللہ کا حکم ہے، صرف اللہ کا حکم، امر ربی، میرے رب کے حکم سے آتی، اس کے علاوہ اس پر کسی کا حکم نہیں ہے اور کسی کی اس پہ دسترس نہیں ہے، نہ ہی میری۔ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے اس سے متعلق میں نے بتایا۔ ان واقعات میں اللہ رب العالمین نے ایک سورۃ کہف میں ویسے وہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال ہوئے تھے ان واقعات سے متعلق، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا ہاں میں کل بتاتا ہوں، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ جب انشاءاللہ نہیں کہا تو تقریباً 15 دن تک وہی بند رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے وہ تعلیم دی ہے، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، یہ سورۃ کہف کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے یہ تاکید کی کہ جب بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کہنا کہ اگر اللہ چاہے۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تنبیہ بھی تھی، تعلیم بھی تھی، اور امت کے لیے رہنمائی بھی ہے۔ یہ لفظ ہلکا نہیں، ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہوئے اس کو کوئی زیادہ نہیں بھاری سمجھتے، کہا نہیں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کی یہ تاکید یہاں سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے پھر مشرکین کے کچھ چند باتوں کا اسی رکوع میں ذکر کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس کے تھوڑا سا نیچے اللہ نے نعمتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، انگور لاؤ، درخت لاؤ، نہریں لاؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا من آپ اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو گرنے کے بعد کہا ایمان انہوں نے نہیں لانا، اگر لانا ہوتا تو ان کے لیے ایک ہی چیز کافی تھی، یہ معجزات کی ڈیمانڈ نہ کرتے، ایک معجزہ ہی کافی تھا۔ اور ایک معجزہ کیا ان کے سامنے سب سے پہلا تھا؟ قرآن مجید، اللہ ایسا کلام جس سے وہ عاجز تھے، اس کا جواب نہیں وہ دے سکتے تھے، اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے تھے، خود کیا سب کو ملا کر بھی نہیں بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ماننا نہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان چیزوں کا سب سارا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ان کے انکار کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس میں سجدہ بھی ہے، اپنی حقانیت کا بھی ذکر کیا ہے، بلانے کا بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، کسی کو نہ بلاؤ۔ اور پھر آخری آیت میں اللہ نے کہا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اللہ کے یہ ولد والا مسئلہ جو ہے یہ بھی اللہ نے یہاں واضح کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی حمد بھی بیان کی ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے شریک ٹھہرانے سے بھی منع فرمایا ہے۔ بہت قیمتی آیت ہے، سورۃ الکہف ہے آگے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ابتدا میں آیات جو نازل کی اس کی ابتدا بھی الحمد سے ہی ہوتی ہے، دونوں آیات کا آپس میں ربط ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ، دونوں اللہ رب العالمین رکھی ہیں۔ دوسرا ربط ان کا آپس میں ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ادھر ہے علی عبدہ، دونوں کے اندر اللہ رب العالمین کی کمال محبت کی صفت پائی جاتی ہے، اپنے بندے کے ساتھ اظہار ہو رہا ہے۔ دوسرا یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے کا تعلق عبودیت والا ہے، علی عبدہ میں بھی، بعبدہ میں بھی، اور اللہ رب العالمین نے اور مقامات پر جہاں عبادی کہا ہے، اپنے بندے کو پکارا ہے، وہاں پر بھی اسی بات کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس آیت سے جو پچھلی آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی آخری آیت، اس میں اللہ نے کہا لا یتخذ ولدا، اس بات کا بھی اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عیسیٰ کو اگر کسی نے بنایا یا کسی اور کو کسی نے کہا، جس طرح یہودی عزیر کو بناتے ہیں، مسلمانوں کے اندر کئیوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، الہ بنایا، کسی نے کسی طرح، کسی نے کسی طرح، اس کا بھی اللہ رب العالمین نے یہاں انکار کیا ہے۔ اللہ نے دو چیزیں واضح کی، ایک چیز بندے کا تعلق رب سے، وہ کیا ہے؟ عبدہ، علی عبدہ، بعبدہ، عبادی، اللہ کا تعلق بندے کے ساتھ یہ والا ہے، اور بندے کا تعلق رب سے کون سا نہیں ہے؟ اولاد والا، اس کے ساتھ شریک والا، دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں واضح کی ہیں۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات، یہ دونوں روایت ملتی ہیں، پہلی 10 سے متعلق بھی اور آخری 10 سے متعلق، وہ یاد کی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ لیکن یہ صرف طوطے کی طرح یاد نہیں کرنی، بلکہ ان کا معنی بھی جاننا ہے، اس کا مفہوم بھی سمجھنا ہے۔ کہف کی نسبت اصحاب الکہف کی طرف ہے، اللہ رب العالمین کے بندے تھے، نیک لوگ تھے، اب وہ کتنے تھے اللہ کو تعداد پتہ ہے، یہ اللہ نے آگے جا کر ان کی وضاحت کی ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم، اس آیت میں بعض نے کہا 4 تھے، 5واں کتا تھا، بعض نے کہا نہیں 5 تھے، 6ٹھا کتا تھا، بعض نے کہا نہیں 6 نہیں 6 تھے، 7واں کتا تھا، بعض نے کہا، اللہ نے کہا یہ اللہ کو علم ہے، تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس پر قیاس رائے نہیں کرنی چاہیے۔ بعد نے بادشاہ کا بھی نام ذکر کیا ہے، لیکن یہ روایات کوئی مصدقہ نہیں ہے اتنی۔ دقیانوسی ایک بادشاہ نام ہے اس کا، یا اس کا تخلص ہے XYZ کچھ بھی، لیکن اس کو یہ نام دیا گیا۔ اس کے ظلم کی وجہ سے یہ لوگ گئے،
وہاں سے نکل گئے اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جانور بھی تھا، کتا بھی تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کو 309 سال سلایا، 309 سال کم و بیش۔ اتنی مدت سونے کے بعد ان کو جگایا، باہر آئے، وہ ان کے پاس جو سکے تھے دیکھا تو سارا کچھ چینج ہو گیا۔ اس سے اللہ رب العالمین کے الہ ہونے کا، رب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قادر قدیر ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات جو چاہے کن فیکون کی ذات ہے، کر سکتی ہے۔ بن باپ کے بیٹا بھی دے سکتے ہیں، بڑھاپے میں بیٹا دے سکتی۔ ایوب علیہ السلام سارا جسم ختم ہو چکا، صحت مل گئی، وہ قادر قدیر ذات ہے، کن فیکون کی ذات ہے۔ تو یہ سبق اس میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیل زیادہ اس میں یہاں ذکر کی ہے، اس کی ابتدا میں ہی، ابتدائی آیات میں ہی ذکر ہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے اس واقعے کے بعد ایک اہم ترین چیز ہے، اللہ نے کہا المال والبنون، مال اور اولاد یہ فنا ہونے والی ہے، اس پر فخر نہیں کرنا، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین المال والبنون سے کچھ پہلے اللہ نے ایک مثال بھی دی ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو لوگوں کی مثال۔ اللہ نے دو لوگوں کی مثال کیسے دی کہ ایک کے پاس باغ تھا بڑا بہترین، لیکن کافر تھا۔ ایسا باغ تھا، اللہ نے اسی رکوع میں یہ اس کا باغ کا نقشہ کھینچا ہے۔ دو انگوروں کے باغ ہیں، سائڈوں پہ کھجورے ہیں اور درمیان میں نہر ہے۔ ایسا مثالی باغ کسی کا ہو سکتا ہے؟ پانی کی فراوانی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی خرچہ نہیں، نہر ہے، اللہ رب العالمین نے پیدا کی۔ باغ کھجور ہیں، کھجوروں کی بیلیں ہیں، دو طرف دو باغ ہیں، اور ان کی باؤنڈری بنانے والے کھجور کے درخت ہیں تاکہ کوئی اندر بھی نہ آ سکے، چوری بھی نہ ہو سکے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، کھیت ہی فصل ہی فصل ہے، اس کی منافع ہی منافع ہے۔ لیکن کرتا کیا ہے؟ بغاوت کرتا ہے۔ ان باغات کے باوجود اللہ رب العالمین کے متعلق کہتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرا باغ تباہ ہو سکتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، میں نہیں سمجھتا کہ اس سے میرے سے چھن جائے گا، یا آگے جا کر اگر قیامت آتی بھی ہے تو مجھے اس جیسا نہیں ملے گا۔ یہ تین باتیں وہ کرتا ہے۔ اور دوسرا مومن ہے لیکن فقیر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، مال و دولت نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، اب اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، وہ اس بات پر اکڑ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے راتوں رات اس کے ساتھ ایسا ہوا کہ یہ پھر ہاتھ مسلتا رہا، ایسے ہاتھ مسلتا رہا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا، کھڑی تیار باغ اس کا سارا تباہ ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے مثال دی ہے، کس کی؟ اکڑ کرنے والے کی، تکبر کرنے والے کی، گھمنڈ کرنے والے کی، اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر نہ ادا کرنے والے کی۔ اور جس نے شکر ادا کیا، اللہ کہتا ہے آخرت میں بھی اس کا حصہ ہے، دنیا میں بھی اس نے صبر کیا، اس نے مال و دولت کی حرص نہیں کی۔ پھر اللہ نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اولاد بھی تھی ان کی، صرف پہلے تو ہے کہ باغ کا ذکر ہے، اللہ نے جنت کا ذکر کیا، دنیاوی جنت، اس میں نہر ہے، دو باغ، یہ ساری چیزیں، لیکن ان الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد بھی تھی جس پر وہ فخر کرتا تھا، گھمنڈ کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہ بھی تباہ کی، اور مومن کے لیے وہ مثال بھی اللہ رب العالمین نے بنا دی، اور یہ ہمارے لیے بھی اللہ نے مثال بنا دی۔ یقیناً یہ زینت ہے دنیا کی، دنیاوی زندگی کی، فنا ہونے والی یہ چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کہ اللہ کے مقابلے میں ابلیس کو، شیطان کو اپنا دوست نہ بنانا، یہ ابلیس کا وہ سجدے کا واقعہ وہ سارا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کا کہ جو قرآن سے نصیحت نہیں لیتا وہ ظالم ہے، ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنها، جو اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، چہرہ پھرتا ہے، حقیقتاً وہی ظالم ہے۔ اللہ رب العالمین پھر اس کے آگے واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، خضر علیہ السلام کا، اسی طرح ان کا ذوالقرنین کا، ان کے واقعات، ایک واقعہ پیچھے گزر گیا اصحاب کہف کا، اور باقی یہ دو واقعات ہیں یہ اس صورت کے اندر ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، بھی مجھے اپنے ساتھ آئیں گے، آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے، نہیں میں چلوں گا، کاش سوال نہیں کرنا، ٹھیک ہے سوال نہیں کرتا، بات ہو گئی۔ خضر علیہ السلام آگے چلتے ہیں، وہ ایک بچے کا مسئلہ ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا کیا؟ کہتے کہا تھا سوال نہیں کرنا۔ پھر وہ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، یہ کیا کہا تھا سوال نہیں کرنا۔ پھر وہ دیوار گر رہی ہوتی ہے، اس کو یہ کہا تھا سوال نہیں کرنا، لیکن اب تمہارے اور میرے راستے جدا ہیں۔ یہاں سے ایک سبق اور درس یہ ہے کہ دو دفعہ معافی ہے، تیسری دفعہ نہیں، لوگوں کے درمیان آپس کے اندر یہ چیز بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کا نہیں، اب راستے جدا ہیں، لیکن اب میں بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں کیا تھا۔ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تھا، یہ 16ویں پارے کا پہلا صفحہ ہے،
میں نے اس لیے سوراخ کیا تھا کہ یہ دو مزدور ہیں، کام کرتے ہیں، مسکین ہیں، وہ ان کی کشتی ہے، وہ کام کرتے ہیں، فکانت یعملون فی البحر، سمندر کے اندر کام کر رہے ہیں اپنی سفینہ کے اندر، لیکن آگے ایک ظالم بادشاہ ہے، وہ ان سے چھینے گا، اس لیے میں نے کشتی کو نقصان پہنچایا کہ وہ نقصان زیادہ دیکھ کر چھوڑ دے اور ان کی کشتی، مساکین کی یہ کشتی بچ جائے۔ رہی بات وہ لڑکے کی، وہ اس لیے کہ اس کے والدین نیک ہیں اور یہ ان کو خراب کرے گا، اللہ رب العالمین کو اور دے دے گا، اللہ رب العالمین ان کو اور غلام دے دے گا اور بیٹا دے دے گا، اس لیے۔ اس سے تیسرا جو تھا، اس لیے دیوار وہ گرا رہے تھے یا گر رہی تھی، اس لیے سہارا دے دیا کہ اس دیوار کے نیچے اس دیوار کے نیچے خزانے ہیں، خزانہ ہے یتیم بچوں کا، اس وجہ سے میں نے دیا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنے خزانے تک پہنچ جائیں گے اور ان کے ہاتھ نہیں لگے گا، اس وجہ سے یہ سبب تھا۔ اب آپ کا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، آپ کو میں نے سبب بتا دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین انبیاء کو آگے کی آنے والی خبریں بھی دیتا ہے، بتاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خبریں دی ہیں، واقعات ہیں، بعض پچھلی گزشتہ اقوام کے بتائے ہیں، آگے قبر کے واقعات ہیں، حشر کے ہیں، آگے سوال جواب ہے، جو چیز علم جو اللہ نے دیا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو خضر علیہ السلام کا بھی یہی تھا کہ ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ علم دیا تھا، اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر اس کی وجوہات اور سبب بھی انہوں نے بتا دیے، اور پھر موسیٰ سے راستہ بھی اپنا جدا کر لیا۔ اور اس میں ایک اور نقطہ ہے تفسیر کے اعتبار سے، فنی اعتبار سے، اللہ رب العالمین نے اس واقعے کی جب ابتدا ہوئی نا یہ قصے کی، اللہ نے کہا ما لم تستطع، دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا ما لم تستطع، حالانکہ یہاں بھی تستطيع کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب تستطيع اللہ نے کہا تو واقعے کی ابتدا تھی، اس وقت ذرا حرص تھی سننے کی، پتہ چلنے کی، اس لیے کہا کہ استطاعت نہیں ہے، بعد میں بات سمٹ گئی تھی، اس کو پھر مختصر کیا، اس لیے اللہ نے کہا ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ وہ صبر نہیں کر سکتے تھے، اس پر استطاعت نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین کا واقعہ ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا ہے۔ ذوالقرنین کون ہے آج تک نہیں پتا، نبی تھے کیا تھے پتہ نہیں، لیکن نیک ضرور تھے، اللہ کے بندے ضرور تھے، اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے بہت کام کروائے۔ قرن نین یا قرن سینگ کو کہتے ہیں، اس کے مختلف معنی مفسرین نے کیے ہیں کہ ان کے تاج پر دو سینگ تھے، بعض نے کہا نہیں ان کے بالوں کے اس طرح کے دو چوٹیاں تھیں یا دو اس طرح کے بندے ہوئے تھے کہ وہ دو ظاہر ہوتے تھے، بعض نے عربی لغت کے اندر اس میں بہادر کا معنی بھی کیا تھا، شجاع، کبش کہتے ہیں مینڈے کو، اس کے دو سینگ ہوتے ہیں اور وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ دیوار میں بھی ٹکر مار دیتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میرا نقصان ہوگا۔ اس شجاعت اور بہادری کی وجہ سے بھی ان کو یہ نام دیا گیا۔ ایک معنی اس کا یہ کہ اللہ رب العالمین نے مشرق سے مغرب تک ان کو بھیجا تھا، مشرق سے مغرب تک انہوں نے سفر کیا تھا، جہاد کیا تھا، فتوحات کی تھی، اور اس کے باوجود گھمنڈ اور تکبر نہیں کیا، بلکہ جو جس چیز کا حق رکھتا تھا وہ عطا کیا، وہ دیا، جو فیصلہ اس پر ہو سکتا تھا وہ کیا، مشرق سے مغرب تک۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا فَأَتْبَعَ لَهُ سَبَبًا، پھر وہ تیاری کرتے تھے، پھر نکلتے تھے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں پر مغرب بھی، شمال، بعد میں شمال بھی ذکر کیا، لیکن مشرق اور مغرب کا یہ ذکر آتا ہے کہ مشرق اور مغرب تک گئے، دونوں کنارے، ایک طرف یہ کنارہ آبادی کا آخر جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، ایک طرف آبادی کا دوسرا کنارہ جہاں سورج غروب ہو رہا ہے، دو کناروں والے، اس لیے ان کو ذوالقرنین بھی کہا گیا۔ یہ 4-5 اس کے معنی ہیں۔ تو بہرحال یہ نبی تو نہیں تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی صراحت اس طرح کی نہیں ملتی، لیکن یہ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے، نیک تھے، اور اللہ رب العالمین ان کے ذریعے اس وقت کے جو مسلمان تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، ان کی بڑی مدد کی تھی، بڑی مدد کی تھی، ظالم بادشاہوں کا صفایا بھی کروایا تھا۔ اسی طرح جو جالوت کا اور وہ واقعہ ہے وہ بھی ان کے قریب کا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں مدد کی تھی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو ایک خواہش تھی وہ بھی اللہ رب العالمین نے پوری کروائی تھی، کہ ان کی خواہش تھی کہ میں کسی طرح سلطنت فلسطین پر پہنچ جاؤں، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ہی ان کی روح قبض کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو آپ کو دکھاتا کہ ایک سرخ ٹیلے کے نیچے ان کی قبر ہے، اور اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے فلسطین کے اتنا قریب کر دینا کہ کنکر پتھر پھینکا جائے اور اس میں پہنچ جائے، پھر ان کی نسل وہاں تک پہنچی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی کوشش کی تھی وہاں تک جانے کی۔ اسی طرح اس کے اندر یاجوج ماجوج کا جو ذکر ہے وہ بھی موسیٰ کے واقعے سے جڑا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طور پر سب کو جمع کرنا ہے۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟
ذوالقرنین کے ذریعے اللہ رب العالمین نے یاجوج ماجوج کے آگے دیوار کھڑی کروائی ہے، بہت بڑا کام ہوا۔ اب وہ دیوار زمین میں لیول ہے یا بلند ہے، اللہ کو بہتر پتہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ چینی ہے، فلانے یا فلانے، کوئی مصدقہ بات نہیں، اللہ کو علم ہے وہ کون ہے، کہاں سے نکلیں، کیسے نکلیں۔ ہاں یہ اللہ نے ضرور کہا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے، یہ اللہ نے ضرور، اور زوردار طریقے سے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو طور پر جمع کر لیں گے، قوم کو ادھر جمع کریں، ادھر جمع کیا، اور اسی طرح پھر ذوالقرنین کے ذریعے جو اللہ نے دیوار کھڑی کروائی تھی، قرب قیامت یہ آئیں گے۔ اور موسیٰ نے عیسیٰ ہے، اس پر جب ان کو جمع کیا جائے گا، طور کی طرف لے کر جایا جائے گا، تو جو ان کے ساتھ جتنے بھی ہوں گے وہ سارے وہاں سمٹ جائیں گے، یہاں کے محصور ہو جائیں گے، اور یہ ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے پوری کی پوری نسل کہ ایک تالاب آئے گا اور اس تالاب سے یہ پانی پئیں گے، پانی پی کے ان کے آگے والے قافلہ گزرے گا، پیچھے والے کہیں گے شاید یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اتنی تعداد میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا ہوگی، دعا کریں گے، دعا کیا کریں گے، اللہ کی دعا کی برکت سے، یا اللہ سے دعا جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں، یہ یاجوج ماجوج جو ہیں جب نکلیں گے، ان کی گردنوں کے اندر اللہ کیڑے ڈالے گا، زخم ڈالے گا، اور پھر یہ ایسے پڑے ہوئے ہوں گے کہ ہر طرف یہی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین اونٹوں کی، کوہانوں کے سروں ٹائپ اس طرح کی چیزیں وہ بھیجے گا، وہ ان کو اٹھا اٹھا کے پھینکیں گے دور۔ پھر اللہ رب العالمین تیز بارش بھیجے گا، تیز بارش بھیجے گا، اور یہ بالکل زمین صاف ہو جائے گی۔ اور یہ واقعہ دجال کے بعد کا ہے، یہ ترتیب جو ہے یہ دجال کے بعد کی ہے۔ دجال پہلے آئے گا، اس کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہوگا کہ اللہ رب العالمین وہی کرے گا کہ وہاں ایسی مخلوق نکلی ہے، وہاں بھی پہنچو۔ تو یہ حقیقت ہے، یاجوج ماجوج حقیقت ہے، دابت الارض حقیقت ہے، دجال حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام فرمایا کہ جو سورۃ کہف کی آخری 10 یا پہلی 10 آیات یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت زیادہ قیمتی ایک نصیحت ہمیں بتائی، ایک اصول۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے لفظ عبادی کا ذکر کیا ہے، یہاں پر بھی وہی کمال صفت اللہ کی محبت والی ظاہر ہوتی۔ اللہ نے کہا کہ اگر میرے علاوہ مددگار بناؤ گے، اب اس میں دو چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے، دو چیزیں ہیں۔ ایک عبادت گزار کون سے ہیں کہ جن کے اختیار میں کوئی چیز موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں کسی کہتا ہوں پانی پلانا، وہ کھڑا ہو سکتا ہے، چل سکتا ہے، پانی لے کر آ سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ یہ اسباب ہیں ظاہری، یہ شریک نہیں۔ اللہ من دونی اولیاء یہ نہیں، من دونی اولیاء کیا ہے؟ میں کسی کو وہ کام کہوں، مثال کے طور پر یہاں کس کی نہیں، کوئی شخص نہیں ہے، میں اس کو کہوں یار یہ کام کرنا، وہ سن ہی نہیں رہا، اس کی استطاعت بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوال میں نے اللہ سے کرنا ہے، اللہ سمیع بصیر ہے، اللہ سے سوال کرنے کی بجائے میں اللہ کے علاوہ گواہ بنا رہا ہوں، اللہ کے علاوہ الہ بنا رہا ہوں، یہ ہے من دونی اولیاء۔ اللہ کہتا ہے یہ سارے کے سارے اس طرح کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ضل گمراہی کی جنہوں نے کوشش کی، اس پر رہے، اس پر ہی چلتے رہے، ان کی ساری کوشش مٹا دی جائے گی، ہباء منثورا ہو جائے گا۔ ان کے وزن کا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، ان کی جو حقدار جس چیز کے ہیں وہ جہنم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم ہی بھیجے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ نے پھر آخر میں یہ بات کی ہے، قل کہہ دو انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا بشر ہوں، انسان ہوں، مقام مرتبہ فضیلت وحی کا اترنا، جبرائیل امین کا زمزم سے دھونا، دل صاف کرنا، گناہوں سے پاک ہونا، معصوم عن الخطا ہونا، سب فضیلت میں اعلیٰ اور ارفع، کوئی مثال نہیں اس کی، لیکن انسان ہے۔ اس میں بندے کو یہ سوچنا چاہیے، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کی اصلاح رکھنی چاہیے۔ اگر یہ بات نہ مانے تو پھر آنکھوں سے نور نہیں دیکھ سکتا، یہ انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی، پھر رسول اللہ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، آپ کی اولاد، آپ کی ازواج، آپ کی تکالیف، سب کے سب کا بندہ انکار کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تعارف کروایا ہے انما انا بشر مثلکم، فرق کیا ہے؟ یوحی الیہ، یہ فرق ہے، میری طرف وحی آتی ہے، جبرائیل امین آتے ہیں، اللہ رب العالمین کا پیغام آتا ہے، یہ میرا اور میرے امتیوں کا فرق ہے، اور یہ رہنا ہی رہنا ہے۔ آخری نبی ہوں، خاتم النبیون ہوں، اس کے بعد نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، قیامت ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا
حال وہ صالحین کے ساتھ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے، عذاب سے محفوظ رکھے، اور جو فتنے ہیں، دنیا کے فتنے ظاہر جو ہو چکے ہیں، جو ہونے والے ہیں، جو ظاہر نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔